اے قارعہ تیرے شان، اے واقعہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کراچی میں اور کراچی کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ٹھیک ٹھاک بارشوں کا سلسلہ رہا، اور ان بارشوں سے جو کچھ پریشانیاں ہوئی ہیں، ان پریشانیوں کی آئیے پہلے ایک تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں۔ یہ کراچی کے مختلف علاقوں کا حال ہے، جو کہ یوں سر کے جیسے کہ اس کو کہتے ہیں کہ شہروں میں جیسے کہ سیلاب کی صورت بنتی چلی گئی ہے، اور پانی اس قدر کھڑا ہو چکا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا، اس میں گاڑیاں جو ہیں وہ پھنس رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، اور موٹر سائیکلیں گڑھوں میں گر رہی ہیں، لوگوں کی جان مال کا بھی ٹھیک ٹھاک اس میں ضیاع ہو رہا ہے، اور بعض جگہوں سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کرنٹ لگنے کی وجہ سے یا دیگر وجوہات کے سبب لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جتنے مسلمان ان حالات میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سب کو غریق رحمت کرے، سب کی مغفرت کرے، اور جن کے جان و مال کا نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے، ویڈیو کے ذریعے بھی کچھ پوسٹیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین نعمت بدل دے، اور صبر بھی عطا کرے۔ جگہ صبر ہی کرنا پڑے گا، صبر کے سوا اور کوئی دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کی دیکھیں گاڑیاں پانی میں ڈوب گئی ہیں، کسی کی گھر پانی میں چلے گئے، چاہے کئی ایسے فرنیچر کا کام کرنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ فرنیچر ان کی دکانوں کے اندر اتنا پانی چلے گا۔ اب لکڑی کا کام ہے، ووڈ ورک ہے، اور جب لکڑی میں پانی چلا جائے فرنیچر کی دکان میں، تو وہ جو ان کا حال ہوگا وہ وہی سمجھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی بارشوں کی وجہ سے کافی جان و مال کا نقصان ہوا ہے، اور ایک بار پھر جان و مال کا نقصان سامنے آ رہا ہے۔ اسباب جو بھی ہوں، ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک تو عبرت بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بس کچھ سمجھ نہیں ہو، پتہ نہیں چلتا ہو کیا 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 ہو جاتا ہے۔ کئیوں کے گھروں کی چھتیں گر گئیں، دیواریں گر جاتی ہیں۔ کرنٹ کا تو پہلے بھی ہم یہاں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ کرنٹ لگ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں کہا بھی جاتا ہے کہ بارشوں کا وقت ہے، حال ہے، اور پھر ویسے بھی شہر کا حال اور جو گڑھوں کا حال اور سڑکوں کے تعلق سے جو بدحالی ہے، اسی طرح مطلب کہ الیکٹرک وائر کی تعلق سے جو بے حالی ہے، یہ سب کچھ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، میرے لیے آپ کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اور اس میں کہا بھی جاتا ہے کہ جناب ضرورت کے علاوہ گھر سے نہ نکلیں، تو اس میں میرا بھی مشورہ یہی ہے کہ گھر ہمیں کفایتی کر جائے تو بہتر ہے۔ بہت برا حال ہے، موٹر سائیکلیں گھروں میں گر رہی ہیں، بعض اوقات موٹر سائیکلوں پر لوگ اپنی فیملیز کو لے کے جا رہے ہیں۔ میں بالکل آپ کے مجبوری کا انکار نہیں کرتا، آپ یقیناً مجبور ہوں گے، کچھ ہاسپٹل لائف کی طرف گئے ہوتے ہیں، کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں، واقعی پریشانی ہوتی ہے۔ ہاسپٹل میں بھی اسٹاف کم ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاسپٹل میں اسٹاف کم ہے، کئی جگہ اسٹاف کم ہے۔ ڈیفینیٹلی آنا اتنا آسان نہیں ہوتا بارشوں میں۔ تو ایک تو یہ کہ غمخواری، آپ کے آس پاس نقصان ہوا ہوگا دیکھ لیجئے گا، آپ کے محلے میں کسی کا نقصان ہوا ہوگا دیکھ لیجئے گا، آپ کے رشتہ داروں میں کسی کا نقصان ہوا ہوگا دیکھ لیجئے گا۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نقصان، اور نقصان کی اتنی جلدی مطلب کہ بھرپائی نہیں ہو پاتی۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ ہی عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا حاجی عبدالحبیب بھائی جس بلڈنگ میں رہتے تھے،
اس بلڈنگ میں جو آگ نیچے آگ لگی تھی اور بلڈنگ کے اندر جو ایک واقعہ ہوا، یہ بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا. تو اب تک ظاہر بات ہے وہ جو بلڈنگیں میں رہتے تھے فلیٹ والے، وہ اب تک اپنی بلڈنگوں میں ٹرانسفر تو نہیں ہوئے. تو اتنی جلدی وہ اچھا ہو بھی جائیں گے جب ٹرانسفر، تو جب ٹرانسفر کا وقت شروع ہوگا اس کے بعد پھر ان کا کام الگ شروع ہوگا، ان کے گھروں کے معاملات الگ شروع ہوں گے. تو بعض نقصان ایسے ہوتے ہیں جن کی بھرپائی اتنی جلدی نہیں ہوتی، یعنی وقت لگتا ہے. تو اللہ پاک ان کو بھی صبر عطا کرے، اور جن جن کے نقصانات ہوئے ہیں اللہ پاک سب کو صبر عطا کرے. اور ہم دعا کریں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. امیل سنت کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ جب اس طرح بارشیں ہوں تو کیا دعا کرنی چاہیے. اگر ہمارے سسٹم میں وہ دعا تیار ہو، امیل سنت کے فیس بک پیج پہ وہ دعا چلی ہے، تو وہ دعا بھی اگر مل جائے آپ کو تو وہ بھی آنر کر دیجیے گا. تو یہ کہ وہ اس میں دعا کا بھی ہے، پھر امیل سنت نے اذان کا بھی کہا تھا کہ اذانیں دی جائیں، تو یہ اس کا بھی خیال رکھیں. خیر اب میں یہی کر یہاں بیٹھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، کیونکہ آگے بھی پیشن گوئیاں سننے کو آ رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ بارشوں کا سلسلہ رہے گا. لیکن اصل میں یہ ہے ٹوٹلی جو پہلے سے ہی کہا جا رہا ہے گلوبل وارمنگ ہے. اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ یو کے اور یورپ کے اندر جو کچھ اس وقت حال ہے، یعنی یوں سمجھے کہ 1500 یا اس سے کم یا زیادہ لوگ دنیا سے چلے گئے وہاں گرمی کی وجہ سے. اسپیشلی پرتگال، یہ یورپ کا ایک ملک ہے، پنکھے بھی بعض اوقات آپ کو کہیں ملیں گے کہیں نہیں ملیں گے، اتنی مطلب وہ ٹھنڈے ملک ہے. ان ٹھنڈے ملکوں کے اندر جو اس وقت گرمی پڑی 41 42 اس سے زیادہ 45 سے اوپر تک گرمی گئی ہے. یورپ کے ممالک الگ ہیں، یو کے میں گرمی الگ پڑی ہے. یہاں تک میں نے ایک وہ پتہ چلا کہ وہ اسٹیشن کے جو کچھ وہ ٹاور وغیرہ ہوتے ہیں وہ تک پگھل گئے. دیکھیں وہاں کی جو بھی پروڈکٹ ہوں گی وہ وہاں کے حساب سے بنی ہوئی ہوں گی، اور لوگ وہاں عادی نہیں ہیں. ہم اتنی بارشوں کے عادی نہیں تھے، ہم اتنی گرمیوں کے عادی نہیں تھے، ہم اتنی سردی کے عادی نہیں ہیں. بعضوں کا سردیاں اتنی آتی ہیں کہ یہ بھی مشکل ہو جاتا. تو یہ ورلڈ وائڈ ایک سمجھے کہ ماحولیات کی تبدیلی ہے، موسم کی تبدیلی ہے، اور اسے ہم قبول کر لیں، جتنی جلدی قبول کر لیں اتنا اچھا ہے. کہ یہ چیزیں دنیا بھر میں ہو رہی ہیں، برف تیزی کے ساتھ پگھل رہا ہے. میں نے یہی پروگرام میں آپ کو بیان کیا تھا. آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، ہم اس کو تھوڑے دوسرے ٹاپک پر لے کر چلیں گے. میرا ایک خاص موضوع ہے جو مجھے آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ یہ ایک بڑا پرابلم چل رہا ہے ملک و بیرون ملک. بارشوں کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ آئیے امیل سنت کی دعا جو آپ نے مدنی پھول عطا کیا ہے وہ سنتے ہیں. ونصلي ونسلم على خاتم النبيين. بشمول کراچی پورے سندھ میں اس وقت موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ ہے اور جلد تھل ہوا پڑا ہے. اللہ پاک سے رحمت کا سوال ہے. شدید بارش کے وقت یہ دعائے مصطفیٰ ہوتی: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والغراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اے اللہ ہماری بستی کے بجائے ہمارے ارد گرد بارش برسا. یا اللہ ٹیلوں، پہاڑیوں، وادیوں اور درختوں کے اگنے کی جگہ بارش نازل فرما. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 79 لوگوں پر ایک تجربہ کیا گیا جن میں ان کی بے عزتی، تعریف اور ان کے بارے میں سچے حقائق بتائے گئے. ان سب کے اثر کو دیکھنے کے لیے ان کے دماغ کو اسکین کیا گیا. EEG ایک سسٹم ہے، اس سے ان کا اسکین کیا گیا. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بے عزتی کے الفاظ دہرانے پر انسان پر ایسا ہی اثر دیکھا گیا کہ اسے بار بار کوئی تھپڑ مار رہا ہو. اس تحقیق میں پایا گیا ہے کہ لوگوں کے سامنے کی جانے والی بے عزتی اس کی دماغ کی یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے. یہ ایک تحقیق آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. لیکن اگر اس تحقیق کو جو آج 2022 کے جولائی کے مہینے میں بیان کر رہا ہوں، اگر میں اس کو بہت پہلے سے دیکھتا ہوں، ہمارے بزرگوں کے ارشادات میں دیکھتا ہوں، تو یہ بات مجھے واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا
جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا، اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سارے عام سمجھائے تو پسند نہیں، یعنی سارے عام سمجھائے تو یہ بات پسندیدہ نہیں ہے، یعنی میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ سچ فرما دیا۔ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی، اس نے اسے سدھار دیا، اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی، اس نے اسے بگاڑ دیا۔ تو یہ پیارے اسلام بھائیو چند ایک آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا ہے، اگر اس تحقیق پر جو بھی بیان ہوا، میرا آج خاص موضوع یہی تھا، عزت نفس، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ بے عزتی کرنا ایسا جیسے آپ نے ان کے منہ پر تھپڑ، ان کے جسم پر تھپڑ ماری ہو، ہمیں نہیں احساس ہوتا۔ اچھا، اب میں جو یہ باتیں آج بیان کرنے ابھی جا رہا ہوں، اس میں انفارچونیٹ یہ کہہ سکتا ہوں بدقسمتی کے ساتھ کہ کچھ لوگوں کو شاید یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہماری زبان سے ہم لوگوں کی بے عزتی بھی کرتے ہیں، اور یہ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ کوئی مطلب کہ فور ایگزامپل، چلے میں آپ کو ایک فیملی ایگزامپل دیتا ہوں، گھروں میں بیٹھے کہ آپ نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، کھانا کھایا، اب کھانے میں کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم ہے، اب سب مل کر کھانا کھا رہے ہیں، اور اب سب کے بیچ میں کھانا پکانے والے کو، جیسے ماں نے بنایا، بہن نے بنایا، بیوی نے بنایا، جس نے بھی کھانا بنایا، اس کے سامنے آپ سب کے سامنے کہہ دیں یار کیا مرچی تیز کر دی یار، کیا یہ کر دیا، اب سب کے سامنے کہنا، وہ سن تو لے گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ یہ بات اس کو الگ سے کہہ دیتے؟ یا کہیں دعوت پہ گئے، وہاں کوئی ایسی چیز ہوئی، مثال کے طور پر کہیں آپ گئے، نمک تیز ہے، تو اب نمک تیز ہے تو نمک تو ویسے ہی نقصان دہ یوں ہو جاتا ہے کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کے لیے بھی نمک نقصان دہ، نمک گردوں کے لیے بھی نقصان دہ، لیکن اب کیا اس کو آپ سب کے سامنے کہہ دیں گے؟ ایک تو وہ پکائے، آپ کو کھلائے، پھر سب کے سامنے اپنی بے عزتی بھی سنیں۔ یہ جو چیزیں نا لوگوں کے سامنے کہنا، اس کو شاید لوگ فیل نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس میں پیشگی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، وہ ڈاکٹر جو پیشنٹ کی بے عزتی کرتے ہیں، ویری سوری ٹو سے، میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں پریکٹیکل مشاہدے کی باتیں، تجربے کی باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اب ڈاکٹر جب مثال کے طور پر ایک ہاسپٹل میں کسی پیشنٹ کو آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا اسٹاف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو بھی مین ڈاکٹرز ہوتے ہیں میں ان کو بھی عرض کر رہا ہوں۔ اب مریض کو آپ جب چیک کر رہے ہوتے ہیں تو مریض کو چیک کرتے کرتے آپ کو مریض کے کچھ عیب بیان کرنے ہوتے ہیں۔ چلو کچھ تو ایسی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں جو سب کے ساتھ ڈسکس کرنی ضروری ہوتی ہے، لیکن کچھ آپ اس کی پرسنل چیزوں کو سب کے سامنے بیان کرتے ہیں اور آپ کی باڈی لینگویج صاف ظاہر کرتی ہے کہ آپ اس کی بے عزتی کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مریض ہی آپ کو سب کے سامنے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو سمجھ تو آتی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب پر کیا بیتے گی؟ اسی طرح اگر ڈاکٹر صاحب سب کے سامنے مریض کو کہہ دے، تب چونکہ وہ ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر ہے، دماغ کا ہے ہی نہیں، وہ دماغ کا ڈاکٹر ہے، ہڈیوں کا ہے ہی نہیں، وہ ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، گردے پھیپڑے کا ہے ہی نہیں، اس کو کیا پتہ بیچارہ کہ وہ لوگوں کے دلوں پر میری زبان کس قدر اثر ڈالتی ہے۔ بس یاد رکھیے، سب کے سامنے بے عزتی یہ انسان گوارا نہیں کرتا، چھوٹا بچہ بھی بے عزتی کو برداشت نہیں کرتا، اور ہمارے یہاں جس کو آئے بے عزتی، جس کو آئے منہ پھٹ ہے، ہم لوگ منہ پھٹ ہے، معذرت کے ساتھ 100% پر ڈیفینیٹلی ہم نہیں بات کریں گے، لیکن زیادہ سے زیادہ تر اگر میں زیادہ لوگوں میں بات کروں ہم منہ پھٹ۔ اچھا، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ مجھے یہ جملہ بولنا چاہیے نہیں، اچھا بعض اوقات ہم خوش طبعی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مزاح میں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مزاح میں بھی ہم لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس موضوع کو مزید میں آج کو واضح کرتا ہوں، اب ذرا توجہ سے سنیے۔ آج کی تحقیق جو کہہ رہی ہے وہ اپنی جگہ تحقیق تو پھر بدلتی ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، کعبہ معظمہ سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کعبے کو کیا؟ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، مومن کی حرمت
تجھ سے زیادہ ہے. اس مضمون کو ذرا سن لے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے یعنی مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ و زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. ایک مقام پر ارشاد فرمائے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے اسلاف یعنی گزشتہ بزرگوں کو دیکھا وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے بڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے. بے عزتی. اب آتے ہیں ہم ہمارے روزمرہ ایک پریکٹیکل جو ہم روزمرہ کی زندگی ہے اس کی طرف. ہم بچے کو جھاڑ دیتے ہیں سب کے سامنے، گدھے، بیوقوف. اصلاح الگ سے ہوتی ہے. اب جب سب کے سامنے کہیں گے نا تو اس کو فیل ہوگا. ویسے لفظوں کا چناؤ بہتر ہونا چاہیے، لیکن آپ سب کے سامنے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر ساس اپنی بہو کو، بہو اپنی ساس کو، نند اپنی بھابھی کو، بھابھی اپنی نند کو، اس طرح سب کے سامنے، بلکہ سب کے سامنے نہ بھی ہو، چلے سب کے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ ایک ایسے لفظوں کا چناؤ کریں جس سے ایک بیوی اپنے شوہر کا دل دکھائے، شوہر اپنے بیوی کا دل دکھائے. مثال دونوں اکیلے ہیں، سنگل فیملی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، ارے تمہیں سمجھ نہیں آتی، بیوقوف ہو. اب تمہیں سمجھ نہیں آتی، بیوقوف ہو. اب یہ جملہ سن کر وہ خوشی کے مارے جھوم تو نہیں آ جائے گی؟ یا مطلب کہ وہ بیوی اپنے شوہر کو کہتے کہ آپ کو یاد تو کچھ رہتا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے پلے بن گئی ہوں. اسے خوش ہو جائے گا نا، اس کو مزہ آ جائے گا، ارے آج تو مجھے مطلب کہ کتنے زبردست القابہ سے نوازا میری بیوی نے. یعنی ہم کیوں ایسے جملے کہتے ہیں کہ جس سے سامنے والے کا دل دکھے؟ فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اب مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے. اسی طرح استاد کا اپنے شاگرد کی اصلاح کرنا. بعض اوقات صورتیں بنتی ہیں کہ کلاس میں سب کے بیچ میں بات کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر اس پر بھی مزید کوشش کی جائے تو بہتر صورت نکالی جا سکتی ہے. والد بہتر صورت نکال سکتے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے بہتر صورت نکال سکتا ہے. سیٹ اپنے ملازم کو، اب فیکٹری میں جا رہے ہیں 50 60 70 آپ کے لیبر کام کر رہی ہے، اب سب کے بیچ پہ اس کو جھاڑ دو. آپ یار عزت نفس کو سمجھیں، آپ لوگوں کی بے عزتی کو سمجھیں. آپ کوئی آپ کو بول دے تو آپ پر کیا بیتے گی؟ چوکیدار کو آپ جھاڑ دیتے ہیں، اس نے آپ کے آنے میں اگر تاخیر کر دی گیٹ کھولنے میں، بھائی ہو سکتا ہے واش روم میں گیا ہو، ٹوائلٹ میں گیا ہو، کہیں اور گیا ہو، نماز ادا کر رہا ہو، کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا سمجھانا، یہ تو سمجھانا تو سب کے سامنے سمجھانے کے بجائے الگ سے بلا کر بھی تو سمجھا جا سکتا ہے. پھر لوگوں کو ان کے درجوں کے میں تولو، انزلوا الناس منازلہم، لوگوں کو درجوں کس کو کہاں کیسے سمجھانا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں کچھ مصلحین یعنی اصلاح کرنے والے علماء کو بٹھایا ہوا تھا کہ اگر میں کہیں غلطی کروں تو میری اصلاح کی جائے. ایک دن دربار میں بادشاہ بات چیت کر رہے تھے تو بادشاہ سے غلطی ہو گئی، تو بھرے دربار میں ایک صاحب نے انہیں جو سمجھانا تھا سمجھا دیا. اب پورا دربار بھرا ہوا ہے، رعایا ہے، ماتحت سارے تھے. بادشاہ خاموش رہے، دربار برخاست ہوا، محفل ختم ہوئی. بادشاہ جب کمرے میں گئے تو وہ جو ان کو جنہوں نے اصلاح کی تھی، سمجھایا تھا، ان کو اندر بلایا اور اندر بلا کر کہا کہ دیکھیے میں نے خود آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اگر کہیں آپ مجھ سے غلطی دیکھیں، بھول دیکھیں تو پلیز آپ میری اصلاح کیجئے. اب میری اصلاح کیجئے کہ میں نے آپ کو کام تو سونپا، لیکن آپ یہ بتائیے کہ جو بات آپ نے مجھے سب کے سامنے سمجھائی، یہ بات آپ مجھے کیا الگ سے کمرے میں نہیں سمجھا سکتے تھے؟ آپ غور کریں کہ جن پر میں نے حکومت کرنی ہے، جن سے میں نے کام لینا ہے، جن کو میں نے اپنے احکامات دینے ہیں، اگر انہی کے دل سے میری قدر و اہمیت ختم ہو جائے گی تو مجھے بتائیے کہ میں ریاست کیسے چلاؤں گا، میں ادارہ کیسے چلاؤں گا؟ یہ ادارے کے طور پر بھی ہے، ریاست کے طور پر بھی ہے، ہر حوالے سے آپ اس کو لے سکتے ہیں. تو بات میں جو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اصلاح کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ درست نہیں ہے.
ہم بے عزتی کرتے ہیں لوگوں کی. موٹا، اندھا، کانا، بھینگا، لمبو، ٹھنگو، ابے غریب اور فقیر اور بیوقوف اور گدھے، ابے نالائق اور کچھ سمجھتے نہیں ہو، پاگل واگل ہو گئے ہو، دماغ ٹھکانے پہ نہیں ہے، ابے نشے میں رہتا ہے کیا چرسی موالیوں میں بیٹھتے ہو؟ آپ سمجھ رہے چیزیں؟ اندھی ہے، دکھتا نہیں ہے. اچھا اب مطلب کہ وہ کام والی گھر میں کام کر رہی ہے اور اس کو بھی جھاڑ دیا، تو وہ بھی دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ سامنے والے کی عزت نفس ہے. اگرچہ وہ آپ کے پاس ملازمہ ہے مگر انسان ہے، اس کا دل دکھے گا. آپ سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں، بہت ریئر کیسز ہیں، وہ بہت اس کے الگ ایک جگہ ہیں جہاں پر سب کے سامنے کہا جا سکتا ہے. پیارے آقا مکی مدی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ایسا معاملہ ملاحظہ فرماتے تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہو کر یہ فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، انہیں براہ راست نہ فرمایا کرتے. اب جو ہمارے یہاں جو عزت نفس کو نہیں سمجھا جا رہا اور لوگوں کی کھل کر بے عزتی کی جا رہی ہے، کھل کر رسوا کیا جا رہا ہے. اب کوئی تاخیر سے آئے، یار یہ اب سب کے بیچ میں یار یہ کو آنے کا ٹائم ہے. اچھا آپ مجھے آپ بتائیے، کوئی تاخیر سے آئے، میں سب کے سامنے یار یہ کو آنے کا ٹائم تھا، یار آپ لیٹ ہو گئے. اچھا بتائیے کیا اس سے وہ جلدی ہو گیا؟ اس نے جس ٹائم آنا تھا وہ آ گئے. اب سب کے سامنے میں ان کو سمجھاؤں، اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ جب پروگرام ختم، بات چیت ختم ہو جائے یا وہ میٹنگ ختم ہو جائے یا وہ جو بھی ایونٹ ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد میں ان سے کہہ سکتا ہوں کہ یار کائنڈلی پلیز تھوڑا سا اگر آپ ٹائم پر آ جاتے تو بہتر ہوتا. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. تو یہ کہ یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں کو مطلب کہ سب کے سامنے سمجھانے کے بجائے ہم یہ کریں؟ وہ جو تحقیق جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ اگر کسی کو آپ لوگوں کے سامنے جب آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں تو وہ بے عزتی اس کے ذہن پر ایسا ہی اثر ڈالتی ہے جیسے آپ سب کے سامنے کسی کو تھپڑ مار دیں. یہ سمجھ لیجئے گا، اور اس کو آسان نہ لیں. کیا میں نے کہہ دیا، اس کو آپ نے تھپڑ ماری ہے، گویا کہ آپ سب کے بیچ میں لوگوں کے سب کے سامنے کسی کو تھپڑ مار دیں تو آپ مجھے بتائیں اس کا حال کیا ہوگا. اچھا ایک تو یہ ہو گئے. دوسری ہوتی ہے خفت، لوگوں کو ایسی بات کرنا کہ وہ خود اپنی نگاہوں میں گر جائے، اپنی نظروں میں گر جائے. ایسی بھی لوگ بات کرتے ہیں. اب ایسے باتوں کا جیسے کہ کھاتے ہوئے، کپڑوں کے معاملات میں، کچھ انفرادی کوئی اجتماعی معاملات میں، اس طرح کی چیزوں میں آدمی سب کے بیچ میں کسی کو ایسا ٹوک دیتا ہے، ایسا بول دیتا ہے یا اس کی ایسی غلطی کی طرف سب کے بیچ میں توجہ دلا دیتا ہے کہ جسے وہ سب کے بیچ میں رسوا ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا میں خودکشی کے واقعات میں جو اسباب لکھے گئے ہیں، سوسائڈ اٹیمپٹ جن جن وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہیں، ان میں ایک وجہ بے عزتی کا خوف ہوتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے کہ یار میں فیس کیسے کر سکوں گا، یا اس کو اتنا بے عزت کر دیا جاتا ہے یا اس کو اتنا ذلیل کر دیا جاتا ہے، اس کا جینا اتنا دوبر کر دیا جاتا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ اس کے پاس سالت سوسائڈ کے لوگ وے نہیں ہے، جبکہ یہ غلط ہے. خودکشی حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مگر آج جو میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو برائے کرم سیریس لیجئے اور اپنی زبان کی حفاظت کی طرف آئیے. مثال کے طور پر ایک اور میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بھی ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے. پہلے آپ حدیث سنیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے بھائی کو ایسے گناہ پر آر دلائی، ایسے گناہ پر آر دلایا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، شرمندہ کیا اس کو ایسے گناہ پر جس سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو مرنے سے پہلے وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث ہے. معلوم ہوا جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے. اس ضمن میں حضرت سیدنا شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ
بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عقل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے آر یعنی شرم نہ دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہو، کیونکہ میں نے ایک بار کسی کو توبہ کے باوجود اس کے گناہ کے سبب آر دلائی یعنی اس کو شرمندہ کیا تو 20 سال کے بعد میں خود اس میں مبتلا ہو گیا۔ یہ جو آپ کو باتیں آج میں نے بیان کی ہیں، اپنی زبان کو سنبھالیں اور اس پر غور کرتے رہیں کہ یار میری زبان سے، میرے انداز سے، اچھا بعض اوقات لوگ زبان سے کچھ نہیں کہتے، منہ ایسا بگاڑتے عبدالحبیب بھائی، بولنا نہیں ہے مگر بعض اوقات یار بول دیتا تو اچھا تھا، یہ منہ سے بولنا اچھا تھا اس کا، یعنی وہ اپنی باڈی لینگویج سے ایسا مطلب کہ کچرا کر دیتے سامنے والے کا، طنز کر دیتے ہیں۔ اچھا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ میری اپنی مشاہدے کی بات ہے کہ کسی کے سامنے کو بات کرو کسی کی تو سامنے سے وہ مسکراہٹ دیتا ہے کہ ہم کو لگتا ہے کہ اس کو یا بات اچھی نہیں لگی یا یہ اس کا کوئی عیب بیان کرنا چاہ رہا ہے، تو سامنے والا ایک تو یہ، پھر شماتت الگ کہ اگر کسی سے ویسے ہی لگی ہوئی ہے اور اگر اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو بندہ اس کو خوشیاں منانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہماری معاشرتی خرابیاں ہیں، دل آزاریاں، بے عزتی، اصل میں ہمارا جو ابھی جو موضوع چل رہا تھا وہ بے عزتی تھا، ایک تحقیق آئی تھی، اس تحقیق کو میں نے بیان بھی کیا، وہ تحقیق آئی تھی، اس تحقیق پر پہ اس موضوع کو میں لے کر چلا کہ تحقیق تو آ جاتی ہے لیکن ہماری شریعت، ہمارا دین تو صدیوں سے ہماری اس معاملے میں رہنمائی کر چکا ہے کہ اس سے کتنی نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، کتنی عداوتیں پیدا ہوتی ہیں، کہ ذہنی طور پر بندہ کتنا اس میں آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو ہم آج کی تحقیق کو تھوڑا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی کتابیں پڑھی ہوں تو ہمیں پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کس قدر پہلے سے بیان کر دی۔ مسلمان کی عزت کے بارے میں کیسے کیسے فرامین ملتی یہ میں نے حدیث سے سنائی، اللہ یہ میں نے حدیث سے سنائی کہ کتنی مسلمان کی عزت ہوتی ہے، مگر مصیبت یہ ہے حاجی عبدالحبیب بھائی کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایسی طبیعت ہو گئی ہے کہ ان کو شاید یہ فیلنگ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہوتا، فیلنگ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اس طریقے سے کسی کو برا بھی لگا ہوگا۔ اصل میں نا اس میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ریٹیلیشن نہیں ہوتا، یعنی اگر سیٹ ہے اور وہ اپنے ملازم کی بے عزتی کر رہا ہے تو وہ بیچارہ آگے سے بولتا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی جاب خطرے میں ہے۔ باپ بعض اوقات اپنے بچوں یا بیوی کو اس طرح سنا رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے ریٹیلیشن آتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کو برا لگا ہے، ہمیں لگتا ہے جب سامنے سے کچھ بول ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ٹھیک ہے میرا حق ہے بولنا، اور یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے خاص طور پہ ملازمین کے ساتھ یا پھر بچوں کے ساتھ یا فیملی کے لوگوں کے ساتھ۔ پھر بعض اوقات دوستوں میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک دوست تھوڑا سا ڈومینیٹنگ ہوتا ہے یا اس دوست کی گیدرنگ میں اس کا ذرا وزن ہوتا ہے تو وہ جس کو جو چاہے بول دے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو جب کوئی کسی کے سامنے بولتا نہیں نا تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار فیل نہیں ہو رہا، حالانکہ آپ ہی سے سنا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس کی ہنسی بھی خسیانی ہنسی ہوتی ہے، وہ خوش نہیں ہو رہا ہوتا، خوش ہو گیا، ہاں وہ دل میں رو ہی رہا ہوتا، ہاں لیکن وہ چونکہ ہنس رہا ہوتا ہے یا کچھ کہہ نہیں رہا ہوتا تو لوگ سمجھتے اس کا دل نہیں ٹوٹ رہا، لیکن آپ صحیح فرمانے کہ وہ کرسی ہو جاتا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کڑوی بادام کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، ایسا ہی ہے، آپ کتنا ہی آپ کا ظرف ہو، کڑوی بادام کھائیں گے تو آپ کے فیس کا ایک ایکسپریشن ضرور ظاہر کرے گا کہ یار منہ میں کڑوی بادام آئی ضرور ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کڑوی بادام، یہ کڑوا الفاظ، یہ چبھتا الفاظ، یہ بعضوں کی جو چبھتی طبیعت ہوتی ہے کہ یہ بس کہتے، اچھا بعضوں کو تو طبیعت ہی ایسی تو کہتے بھی ہے بھائی اپنی تو زبان کالی ہے، وہ بھائی تو سیدھی سفید کر لو، دھو لو زبان کو، یہ کیا دیتا کالی زبان لے کے گھومنے کی، تم آپ لوگوں کا مطلب کہ موڈ خراب کر دیتے ہو، بعض لوگ کا دعوتیں خراب کر دیتے ہیں، ایونٹ خراب کر دیتے ہیں، ماحول خراب کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں صرف اپنی اس کالی زبان کے نام پر۔ جب آپ کہیں پر مطلب پہنچتے ہیں وہ کسی کا مطلب کہ چلتے چلتے جھاڑ دیتے ہیں، خوشیوں میں جھاڑ دیتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے بعضوں کا باپ خوشی کے موقع پر اپنی بیٹی کو جھاڑ دیتا ہے، بیٹی رونا شروع کر دیتی ہے، کیا ہوا ابو نے یوں کہہ دیا، یار موقع نہیں تھا بولنے کا، ابا جان کچھ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آپ باپ ہیں، ٹھیک ہے آپ کی عزت ہے، آپ کی تعظیم ہے، لیکن کیا آپ ایسا کریں گے کہ آپ مطلب کہ موقع بے موقع اپنے بچوں کو جھاڑ دیں گے، ڈانٹ دیں گے؟ بعض اوقات بچہ مطلب گھر میں جیسے مہمان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ٹرالی لے کر آتے ہیں یا کوئی ڈش لے کر آتے ہیں، خدا نہ خطر ٹھوکر لگ گئی، کوئی چیز گر گئی، کیا بچے نے جان بوجھ کے گرایا؟ کوئی نہیں کرتا یہ جان بوجھ کر، کون جان بوجھ کر کرے گا؟ اب آپ سب مہمانوں کے سامنے جو آپ اپنے بچے کو جھاڑیں گے، اندھے ہو جب دیکھو یہی کرتے رہتے ہو، اور یار بتاؤ وہ جو نقصان ہوا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو آپ کے کہنے سے جو نقصان ہو رہا ہے نا یہ بڑا ہے۔ مطلب بچہ نے تو جو کچھ کیا نا وہ بچہ ہو کر تو چلو نکل جائے گا بچہ تھا یا بڑا تھا، لیکن جو آپ کر رہے ہیں یہ کون سی سمجھداری، کون سی عقل مندی ہے؟
کہ آپ سب کے بیچ میں، مہمانوں کے بیچ میں ہیں، خالی اس گتے پر نہیں. اچھا آپ کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا انداز یہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کی غلطی پر آپ بول رہے ہو، جب دیکھو یہ کر رہے ہوتے ہو. اچھا جب دیکھو یہ کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ جب سے دیکھا ہے یہی دیکھا ہے کہ یہ توڑ پھوڑی کر رہا ہوتا ہے، مارا ماری کر رہا ہوتا ہے. اس سے پتہ ہے آپ کے بچے کے دل میں آپ کا جو بغض بیٹھ رہا ہے، پھر آپ کہتے ہیں بچہ بے عزتی بغاوت پر بھی لے آتی ہے، بے عزتی کر کے آپ باغی بھی بنا لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے جملہ کہا نا کہ خودکشی کی طرف جانے والی، واقعی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو دوستوں سے ایسی بے عزتی ہو رہی ہوتی ہے، گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میری معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، مجھے لوگ سنا رہے ہیں. ہم بعض اوقات اپنے بچوں کو بھی ایک بڑی غلطی کی طرف ابھار رہے ہوتے ہیں. لوگ گھر چھوڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ نارملی اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں اس کو بہت زیادہ ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ سمجھانے کے اوقات ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، سمجھانا ضروری ہے لیکن ذلیل نہ کیا. کالس لیتے ہیں. میرا نام مظفر عبد المجید اور میں شہر مجھے کراچی پاکستان میں بات کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا، بعض لوگوں کے مکانات نیچے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور بارشوں کا پانی ان کے گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے برابر میں ہی کچھ مکانات ایسے ہوتے ہیں جو اونچے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ ان کا خیال نہیں کرتے. آپ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں احساس پیدا ہو؟ آپ کہیے عبدالعبید. جی یقیناً خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اگر ایسا کوئی موقع ہو کہ لگ رہا ہے کہ پڑوس والوں کے گھر میں پانی آ گیا تو کچھ دیر کو اپنے گھر میں بھی پناہ دی جا سکتی ہے اور مدد کرنی چاہیے. لیکن پرسنلی کراچی میں تو میں نے دیکھا ہے سب کہ ماشاءاللہ لوگ خود نکل پڑتے ہیں. یعنی بہت جگہوں پر عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتی نظر آتی ہے، مشکلوں میں ساتھ دیتی نظر آتی ہے. تو ہر جگہ ہونا چاہیے اور اچھی بات ہے. اور جیسے انہوں نے کہا اگر واقعی کسی کا گھر ایسا ہے، اور ایسا ویسے ہوتا کم ہے، کچے کے علاقے سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں اور پکے الگ ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی گلیاں ہوتی ہیں جن میں کچھ لوگوں نے اپنے باہر سیڑھیاں اور زینے وغیرہ یوں بنا کر اپنے چیزوں کو کیا ہوا ہوتا ہے، اور بعضوں کے گھروں میں پانی واقعی بہت چلا جاتا ہے. کیسے رات گزارتے تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، چاہے اس کے گھر میں پانی آیا نہیں آیا. اب جو حالات ہیں، روز کمانے والوں کی چھٹی ہو گئی، تو جنہوں نے 800,000 روپے کی دیہاڑی پہ کام کرنا ہوتا ہے کہ ان کو روز کے 800,000 روپے ملتے ہیں، تو ان کے 3,000 روپے تو کٹ گئے. اور انہوں نے گھر جاتے جاتے کچھ نہ کچھ راشن لینا ہوتا ہے، تندور کی روٹی لینی ہوتی ہے، انڈا ڈبل روٹی لینی ہوتی ہے، گھر کا یہ چھوٹا موٹا سامان انہوں نے دودھ ڈبل روٹی لینی ہوتی ہے. اور یہ وہ لوگ عموماً نہیں ہوتے جن کے پاس بیک اپ ہوتا ہو کہ گھر میں 5-7 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، چلو یار یہ خرچ کر لو. یہ روز کمانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی سے بارگیننگ ہم بھی زیادہ کرتے ہیں. فروٹ والا کبھی آپ فروٹ کی ریڑھی والے کو کبھی آپ نے امیر دیکھا، رکشے والے کو کبھی آپ نے امیر دیکھا ہے، یہ ٹیکسی جو چلاتے کبھی آپ نے ان کو امیر دیکھا ہے کہ یہ امیر لوگ ہو گئے. ہم برانڈڈ چیزیں خریدنے جاتے کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں کراتے، بڑی ہوٹلوں میں کھانے جاتے کبھی ڈسکاؤنٹ نہیں کراتے. آپ بڑی ہوٹل کے اندر جاتے ہیں 25,000 30,000 روپے کا بل بنتا ہے، آپ نے کبھی بولا ہے اس کو تھوڑا ڈسکاؤنٹ کر کے تو دے نا، آپ کو پتہ ہے بے عزتی ہوگی یار، ابھی ہوٹل میں کون ڈسکاؤنٹ کراتا ہے. 25,000 روپے کا ڈنر کرتے ہیں آپ ہوٹل میں جا کر، ڈسکاؤنٹ نہیں کراتے. لیکن 1,000 روپے کا آپ فروٹ خریدتے، بولتا ہے یار 900 روپے کر دو، 800 روپے کر دو. وہ آپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈالتا ہے، ارے بھائی نہیں، ہم لوگ کبھی آپ نے دیکھے یہ لوگ امیر بنے؟ جنرلی طور پہ یہ لوگ امیر نہیں ہوتے، یہ بیچارے روز کمانے والے لوگ ہوتے ہیں. میں پرسنلی طور پر تو مجھے ان کے ساتھ بڑی ہمدردی رہتی ہے. جو اس میں غلطیاں کرتے ہیں، بےمانیاں کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے اس عمل کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے. لیکن یہ بھی فیملیز ہیں، ہمارے اپنے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہوتے ہیں. اب یہ جو 3-4 دن گزرے ہیں، اور آگے جو 2-4 دن گزرنے کی جو ہے، پانی جب نکلے گا کرے گا، یہ پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اس طرح کی کوئی جو روز کے سارے حساب کتاب والے بنے ہوئے. اور ملازمین ہیں، آج آپ نے چھٹی دے دی تو اب ان کی تنخواہ تو نہیں کٹے، کیونکہ کمپنی نے، ادارے نے خود چھٹی دی ہے، تو ان کی تنخواہ نہیں کٹے گی. تو ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کی تنخواہ کٹے گی نہیں، ان کی 4 دن اور مثال کا تو بارش آ جائے، ان کی سیلری کھڑی ہوئی ہے، ان کی تنخواہ کھڑی. لیکن جو اس طرح کے جو روز کام کر رہے ہیں، اب لیبر کام کرے گی، مزدور کام کریں گے، بلڈنگوں میں کام کرتے ہیں، لوگوں کو آج 2-3 دن سے روزگار، 2-3 دن، یہ لاکھوں، یہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے 2-3 دن میں. یہ عبدالربیع بھائی، یہ چلتے. اچھا آپ مہینے کی، میں تو غور کر رہا تھا نا، مہینے کی تاریخ کیا آج؟ اینڈ آف منتھ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرضے کی، یہ تاریخ قرضوں کی ہے، کہ جن کی مطلب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے نا، وہ 22-23 تاریخ کو عموماً دودھ بھی یہ کہہ کے لیتے کہ یار وہ تنخواہ ملے گی تو پیسے دے دیں گے، یا تھوڑا کام لگے گا تو پیسے دے دیں گے. یہ وہ دن چل رہے ہوتے ہیں. لہٰذا جو اللہ نے جن کو نوازا ہے، ان کے لیے یہ نیکیاں کمانے کا ٹائم ہے. واہ، ان کے لیے نیکیاں کمانے کا ٹائم ہے. یہ اس میں اسپیشلی سفید پوش لوگ یہ ہوتے ہیں
یہ کبھی روڈوں پہ روڈ پہ کوئی بورڈ لے کر تھوڑی سفید پوش آدمی بیٹھا ہوگا کہ میرے گھر میں یہ نہیں ہے، میرے گھر میں وہ نہیں ہے، یہ ڈلوا دو وہ ڈلوا دو. تو آپ کو موقع تو ملا ہے، فون کر کے رابطہ کر کے کسی اور سے رابطہ کر کے پڑوس میں دیکھ لیں جیسے بچے یار آس پاس دیکھنا چاہیے. کھانا بھجوا دیا. یعنی غریبوں کے علاقوں میں تو اس وقت کوہرام مچا ہوا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں. غریبوں کے علاقے، اچھا یہ ٹھیلے والے وغیرہ سب بیچارے یہ رہتے سارے غریب ہی ہوتے ہیں. اب یہ دیہڑی پہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں غریب ہی ہیں، جو اچھا جو بوریاں اٹھا، جوڑیا بازار آپ کو پتا ہے کپڑا مارکیٹ میں پانی پانی ہے. اچھا دکانداروں کو بھی آزمائش ہوئی ہے، اللہ ان کی آزمائش بھی دور کرے. ٹھیک ہے، امیر ہو غریب ہو، آزمائش تو آزمائش ہوتی ہے. کیونکہ مال بھی ایسا کسی کے مال ضائع ہو گئے، کسی کے کارخانے برباد ہو گئے. لیکن وہ جو آپ کے جو کپڑا مارکیٹ کے اندر جو ریڑیوں پر مال لے کے جاتے ہیں، ٹھیلوں پر مال لے کے جاتے ہیں، تھان کے تھان لے کے جاتے ہیں، ان کے تو 3-4 دن ختم ہو گئے نا. صحیح کانٹا لگانے والا ہے. اچھا اب اگر میں غور کرتا ہوں تو یہ بیچارے روز کھانے روز کمانے والے اتنی آزمائشوں میں اپنی زندگی آپ نے ویسے وہ جو ایک پوائنٹ بات کی اس پہ تھوڑی اور بات ہونی چاہیے کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اس طرح کے لوگوں سے ہم پیسے کم نہ کروائیں اور ان کو تھوڑے پیسے زیادہ دے دیں تو یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں، امیر سنت نے تو یہاں تک کہا تھا کہ سادات آ جاتے ہیں، یہ تو وہ سیٹوں سے کہا تھا جو دکاندار، یار اس کو تھوڑا سا یوں کر دیا کرو. لیکن پرسنلی طور پر مجھے تو نہیں لگتا کہ ان لوگوں کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا بھاؤ کم کرانا چاہیے. نہیں، وہ سنت پر عمل کریں، وہ اس پہ سنت بھی ہے بھاؤ تو کم کرانا. لیکن اس پر میرا خیال ہے کہ جو بھی اخلاقی شرعی رہنمائی ہو اسے لے کر اس پر سمجھ تو آتا ہے واقعی عمل کرنا چاہیے. یہ 100-200 روپے ہم کم کرا کے ہمیں کتنا کم فائدہ ہوگا اور ان کو کتنا فائدہ ہو جائے گا. نہیں وہ مطلب کہ ہمارے لیے کوئی اتنی اہمیت نہیں. اصل یہ اتنا کیونکہ مثال کا تو بابا یہ سبزی منڈی کے روڈ سے رکشے والے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، سبزی منڈی کے روڈ سے گزریں گے تو یہاں کافی مطلب کہ ٹھیلے والے پھل بیچ رہے ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل عبدالحبیب بھائی یہاں کیلے والا کھڑا ہوا ہے. اب کیلے والا کتنے روپے درجن میں کیلا بیچ رہا ہے. اب اگلا اس سے 100 روپے زیادہ مہنگا تو کیلا نہیں بیچے گا نا. یہ 5-10 روپے کا فرق ہوتا ہے، نئے پرانے کا فرق ہوتا ہے، یہی سب فرق ہوتا ہے. اب مطلب کہ 2-4 کیلے کا پیسہ کم کرانے کے بعد کیا ہو جائے گا. چلو ایک عام غریبی آدمی لے کے جا رہا ہے، اب وہ کروائے وہ صحیح. لیکن اب آپ بتائیں یار، بہت اچھی دی نا کہ اور ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے وقت کم اچھا چائے بھی تو نہیں کروا سکتے. عبدالحبیب بھائی چائے پتہ چلا 150 روپے کی چاہیے حال میں مجھے پیسہ اچھی کوالٹی والی نہیں مطلب وہ نارمل چائے کے ہوٹل پہ. ہاں 150-150 روپے کی چائے. وہ ایک ہمیں چائے پی رہے تھے ایک جگہ بیٹھ کر 55 روپے کی 55 روپے کی وہ چائے. لیکن تھوڑی سی آپ وہ ایک مطلب کہ ایک اچھی جگہ پر جاتے چائے پینے کے لیے، اب تو 1000 روپے والی بھی چائے. ٹھیک ہے نا. اچھا کبھی دیکھا چائے والے سے چائے کم کرائی ہو؟ تو ریٹ نہیں کم ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں تک کہ چائنک والے سے بھی چائے کے پیسے کم نہیں کرواتے. لالا پٹھان سے بھی ہمارے ریٹ لکھا ہوتا. ہاں تو یہ بھی تو لکھ کر رکھتے ہیں. لیکن اس سے اچھا جوتے لینے جاؤ، دنیا کا بڑے سے بڑا آئٹم لینے جائیں، ہم لوگ ایسے کئی لوگ ہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں جو شاید لاکھ روپے کی 1.5 لاکھ روپے کی، اس کے 10 لاکھ روپے لکھا ہوتا ہے. جو سن رہے ہیں جو کر رہے ہیں میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں، اس پر پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو بولو کہ یار یہ ذرا 1000 روپے کم کر دو. آپ کو یہ منہ سے نکلے گا نا، بولا یار بے عزتی ہو جائے گی یار ہم لوگ کی. لیکن ان بیچاروں کے پاس لوگ ڈسکاؤنٹ کراتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جو ایک وہ بھاؤ تاؤ کرنے کا جو شرعی جو ایک طریقہ کار ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ان کے لیے غریبوں کی ہمدردی جہاں جہاں ممکن اور شریعت جس کی اجازت دیتی ہے کرنی چاہیے. جی نگران شورا بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ خیرہ. زندگی کیسے گزاریں؟ خیر یہ تو تفصیلی جواب ہے، مگر زندگی کے گزارنے کے 2 مین وہ ہوتے ہیں، یا تو بندہ صبر کے ساتھ گزارتا ہے یا شکر کے ساتھ گزارتا ہے. زندگی میں یا تو وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے، یا زندگی میں وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں شکر کے پہلو بہت غالب آ جاتے ہیں. تو بندہ صبر اور شکر ان دونوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ان دونوں پروں پر اڑتا رہے، صبر کی جگہ پر صبر کرے، شکر کی جگہ پر شکر کرے، ان دونوں پروں پر جائے. اللہ نے چاہا تو بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. یہ یعنی یوں سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے مسلمان کو. جی نگران شورا صاحب سے عرض کرنی ہے کہ جو مساجد کے امام ہیں ان کو بھی وینس دینی چاہیے کہ اپنے خطبات میں ایسی باتیں کرنی چاہیے ماحول کے مطابق. اکثر خطبات ذاتی باتیں نہیں کرتے. خیر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نہ کرتے ہوں، مگر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسی باتیں ہو رہی ہوں. کیونکہ بسا اوقات ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ میں لوگ
زیادہ تر پہنچتے ہی خطبے کے وقت ہیں، تقاری یا بیانات سننے کے لیے، واعظ وغیرہ سننے کے لیے عموماً ایک تعداد ہے جو نہیں جاتی. ہاں مگر یہ ضرور میں کہوں گا کہ جن کے واعظ اور جن کے بیانات لوگ پسند کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ یار یہ واقعی اسی کو بات کر رہے ہوتے جو ان کو مفید ثابت ہوتی ہے ان کے لیے، تو ان کا بیان سننے کے لیے عموماً لوگ جلدی چلے جاتے ہیں. کیا کہتا ہوں؟ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ورنہ تو 5 منٹ 7 منٹ میں ہی کچھ پیغام دینا لوگ آتے ہیں، لیکن باقی جو مبلغین اچھا بیان کرتے ہیں، علماء اچھا بیان کرتے ہیں، ان کو لوگ سنتے ہیں. لیکن ہم سب کو بھی جلدی جانا چاہیے، کیونکہ جمعے والے دن جلدی جانے کے تو فضائل بھی احادیث میں آئے نا، کہ سب سے پہلے آنے والا ایسا جیسے اونٹ صدقہ کیا، تو ہر ہفتے اگر اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی آپ کو مل رہا ہے، علم دین بھی سیکھنے کو مل رہا ہے. جمعے کو تھوڑا وقت نکال کے جلدی جانا چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ مبلغین کو، ائمہ کو بھی ایسے موضوعات ہوں کہ جس سے ان کو سیکھنے کو ملے اور وہ انٹرسٹ لیں اور اگلی بار پھر. اصل میں سوشل ایشوز جو ہے نا، جی یہ میں نے دیکھا ہے، جیسے عموماً میرا تو مدنی چینل پر کافی اس کا ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ سوشل اور فیملی یہ دو ایسے موضوع ہیں شاید ان کا اینڈ نہیں ہے. ہر بندے کا تعلق بھی ہے نا، ہر بندے کا تعلق ہے. اور اچھا جب ہم وہ دیکھتے ہیں معاملات کی طرف جاتے ہیں، تو بہار شریعت ایک ہماری لیے عظیم کتاب ہے فقہ کی، تو آپ دیکھیے عبداللطیف بھائی پہلا حصہ تو عقائد اور نظریات پر ہے، اس کے بعد تقریباً 7 حصوں تک احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اس کے بعد پھر نکاح کا باب شروع ہو جاتا ہے اس طرح کے. لیکن اب آپ آگے چلیں گے نا نکاح کے باب سے معاملات، تجارت، اب تقریباً اکثر جو چیپٹرز ہیں، جو والیوم ہیں کتاب کے، وہ آپ کو معاملات پر ملیں گے. تو معاملات جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کے، یہ انسان کی زندگی پر بڑا غالب ہے. پورا دن ہمارا واسطہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، دن رات واسطہ پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس کے تعلق سے ہمارے جیسے بھی پڑوسی کے تعلق سے کہیں گے، تو جمعے کے تعلق سے کہیں گے، بیانات کے تعلق سے کہیں گے. اب چونکہ مدنی چینل پر اس طرح کے موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس طرح کا یہ صحیح ہے. انسان کو یہ فیل ہوتا ہے میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، ہاں، اور پھر وہ اس لیے انٹرسٹ سے سنتا ہے. پچھلے دنوں آپ مدینہ شریف آپ کی حاضری ہوئی، الحمدللہ الحمدللہ. کچھ وہاں کے بارے میں بتائیں. سفر ہوا آپ کا، حج کا سفر، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی. میں کہا چلے کلوزنگ کی طرف جا رہے تھے تو آپ سے کچھ مکہ مدینے کی باتیں سن. اس بار کا جو حج تھا وہ میری زندگی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک امیزنگ حج تھا. آسان ترین حج بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ تقریباً 9 لاکھ افراد تھے. یعنی اب تک آپ نے بھی جو حج کیے ہم نے بھی کیے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ والا بھی میں نے ایک حج کیا ہے، وہ بھی حج اکبر تھا. کیونکہ اس زمانے میں 2014 میں جب حج اکبر ہوا تھا تو اس وقت کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، عرب شریف کے لوگوں کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. اب کیونکہ جو بھی آ سکتا، تو اب جب حج اکبر کا اعلان ہوا تو پورے ہی سمجھ لیں عرب شریف سے لوگ آ گئے تھے گاڑیوں میں بیٹھ کر، اور تو وہ انبلیویبل کراؤڈ تھا. مطلب اتنا کراؤڈ میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس بار تو مطلب وہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ہم مطلب جو ہے نا حج پہ آئے ہوئے ہیں یا پبلک کدھر ہے. اور میرے ساتھ کچھ ایسے بھی حاجی تھے جو پہلی بار حج پہ آئے تھے، کہتے ہیں آپ لوگ تو کہتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے حج، تو کیا مشکل ہو رہی ہے؟ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے وہ والا حج نہیں دیکھا تھا. تو یہ اس لحاظ سے تو ایک بہت آسانی تھی. اور یقیناً دوسری طرف دل افسردہ بھی تھا کہ وہ سارے لوگ ہوتے، زیادہ لوگ ہوتے، کیونکہ وہ جو کووڈ کی آخری ریسٹرکشن رکھی گئی تھی. تو بہرحال ایک اچھی خبر ماشاءاللہ میں ناظرین کو بھی دوں، آپ کو بھی دوں، کہ اس حج کے طواف الزیارہ سے ایک نیا اسٹیپ وہاں کھول دیا گیا کہ صرف احرام والے جو طواف کرنے مطاف میں جا سکتے تھے، اب لباس کے ساتھ بھی، عام لباس کے ساتھ بھی لوگ مطاف میں جا سکتے ہیں. نفلی طواف بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شروع ہو گیا. یعنی پہلے صرف عمرے کا طواف کے لیے احرام پہن کے، لیکن اب وہ نفلی طواف والے بھی جا سکتے ہیں، اور ایون وہاں جا کے بیٹھ بھی سکتے ہیں. پہلے تو بیٹھ بھی وہ پرمیشن اور سافٹ ویئر اور سب اپلیکیشن سب ہیں، نہیں حرم میں نہیں ہے. یعنی اب مکہ پاک میں ختم ہو گئی ہے. مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ کے لیے صرف انہوں نے پرمیشن رکھی ہے، باقی روضہ رسول پر حاضری کے لیے بھی اب کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ کنٹینیو جاری رہتی ہے. تو بہت آسانیاں اس حوالے سے ہو گئی ہیں الحمدللہ. اور باقی رہی بات، جیسے میں نے بتایا کہ چونکہ رش کم تھا تو اب مناسک حج ادا کرنا بھی اس لحاظ سے بڑا آسان رہا. بڑا جلدی ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، اور بڑی جلدی مطلب یہ سمجھے کہ منی سے عرفات پہنچنا، عرفات سے مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے پھر منی آنا، تو سب چیزیں بہت زبردست طریقے سے ہو گئیں. اور رہی بات کہ مدینہ منورہ کی، تو سبحان اللہ مدینہ کی تو بات ہی نرالی ہے. اور اس بار چونکہ ماشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی اور اراکین شورا بھی اور کچھ مزید گئے ہوئے تھے، تو تربیت کا سلسلے بھی کافی اچھے طریقے سے رہے اور بڑا اچھا معاملہ رہا. اللہ کریم سب کا حج قبول فرمائے. اور پھر ماشاءاللہ ہمارے دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے جو پرومپٹ حاجیوں کو رپلائی کا سلسلہ رہا، کئی لوگ وہاں جو ملے، جو بڑا جس کو کہتے ہیں نا دل کو تسلی بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی
کہ ہم مدنی چینل پر حج کی تربیت دیکھ کر، مدنی چینل کے ذریعے سیکھ کر، دعوت اسلامی کی کتابیں پڑھ کر ہم حج کر رہے ہیں، اور ہمیں بڑی آسانی ہوئی ہے. ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. جب ہمیں بتایا گیا تھا کہ کتنے بجے جانا ہے رمی کرنے، کتنے بجے جانا ہے طواف الزیارہ کے لیے، ہم نے اپنے موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ رکھا ہوا ہے. تو اس کو دیکھ کر کئی لوگ دوسرے ملکوں والے بھی ملے، تو یہ بھی ماشاءاللہ پتہ چلا کہ بڑی تعداد میں لوگوں نے ماشاءاللہ اس کو فالو کیا ہے. اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی ایک خوبی ہے کہ ماشاءاللہ زبردست انداز سے تربیت کا سلسلہ رہا ہے. لوگوں کو حج کے مسائل سیکھنے میں اب تک تو اتنی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس بار بھی کیسا ہی رہا؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ایسے مطلب عجیب و غریب مسائل سامنے ہیں. اچھا پھر ایک تو ہے نا کہ ماننا، کچھ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. یعنی مطلب ابھی ایک صاحب مجھے ملے، وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ واپسی کی بات ہے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے ساتھ مدینہ شریف سے واپسی کی فلائٹ میں کچھ حاجی تھے. تو میں نے ان سے باتوں میں پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے کون سا حج کیا؟ تو کہا حج کون سا کیا کیا، ہم نے حج کر لیا بس. تو پھر آپ نے فلاں جگہ پر کیا کیا، فلاں، تو کہ ان کو کچھ پتہ ہی کچھ نہیں، حج کر کے آ گئے. بولے جو لوگ کر رہے تھے ہم نے وہ کر لیا. تو کہا آپ سیکھ کر نہیں گئے. یعنی افسوس کی بات ہے کہ اس بار تو حج کافی ایکسپینسو بھی تھا. یعنی 11 لاکھ سے لے کر 30 لاکھ 35 لاکھ تک کے لوگوں نے حج کیا. تو 30-35 لاکھ یا 10-12 لاکھ روپے آپ نے خرچ کیے. آپ کے پاس 2-4 گھنٹے نہیں تھے حج کے سیکھنے کے لیے. آپ 30 دن یا مہینے اور 40 دن کے لیے جا سکتے تو 3-4 گھنٹے تربیت. لوگوں کا ذہن ہے یار حج ہی کرنا ہے نا. ہاں نارمل ہے، وہ اس کو کچھ ایکسٹرا سمجھتے ہی نہیں ہے، اور ان کو شاید دماغ میں ڈال دیا گیا ہے کہ بس جو لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کر لیں، یا وہیں پوچھ لیجیے گا کسی سے. اب کس سے کیا پوچھ رہے ہیں، تو حلق کروانے میں غلط فہمیاں، تو بہت ساری چیزیں ایسی. دم بھی ٹھیک ٹھاک چڑھتے سب ایک تو اس بار نئی چیز چلے، اب تو اگلے سال میں نے نوٹ کروایا ہے مفتی صاحب کو کہ اس پر زیادہ بات کرنا ہے. اس بار ایک نئی چیز دیکھی اور کئی لوگوں میں دیکھی. 13 ذوالحجہ کو جو ہے پتہ نہیں کیا، شاید کوئی زیارت والوں نے کوئی گیم بنائی ہے یا کوئی ترغیب بنائی ہے کہ 13 ذوالحجہ کو طائف جانا ہے. 12 ذوالحجہ کو فارغ ہو گئے نا رمی وغیرہ سے، اور اب ہوٹل آ گئے، تو شاید ریلیکس کے لیے جاتے ہیں، کیا گھومنے جاتے ہیں. اب سب چاہتے ہیں طائف. اب طائف جانے والے کے 3 قسمیں ملی مجھے. ایک قسم وہ ملی جنہوں نے طائف سے واپس آ گئے احرام نہیں پہنا، ان پر دم ہو گیا. ایک وہ قسم ملی، ایک ہی وقت میں سب تینوں قسم کے لوگ ملے مجھے ایک ہی ہوٹل میں. دوسرے ملے میرے پاس آئے، کہتے ہیں ہم نے آ کر عمرہ کر لیا ہے، ان پر بھی دم ہو گیا، کیونکہ 13 ذوالحجہ کو تو عمرہ نہیں کر سکتے، عمرہ منع ہے. اچھا ایک قسم وہ ملی جو احرام پہن کر آ گئے تھے، ان کو میں نے روک لیا. میں نے کہا مغرب سے پہلے آپ نے عمرہ نہیں کرنا ہے، لیکن ان کا احرام پہننا مکروہ تحریمی ہو گیا. تو تینوں قسموں کے لوگ ایک طرح سے گناہگار ہوئے. کس نے کہا تھا ایک دن ابھی آپ حج سے فارغ ہوئے ہیں، 13 کی تو مطلب بندہ ریلیکس چاہے تو رمی کر لے. رمی تو ہاں رمی کر لے، ہم غیر رمی کرنے، وہ سنت ہے وہ رمی کر لیتا نہ. رمی کی طائف سے ہو کر آ گئے. یعنی میں نے انشاءاللہ نیت کی ہے، میں نے مفتی صاحب کو کہا کہ ہم نوٹ کر لیتے. 12ویں کی اگر غروب آفتاب مینا میں کر لی جی تو پھر 13ویں کی رمی نہیں، 12ویں کی اگر غروب آفتاب مینا میں کر لی تو اب تو جانا برا ہے، رات بھی وہاں گزارے، اور رات پوری گزار لی تو 13 کی رمی واجب ہو جائے گی. لیکن اگر وہ 12 کو شام واپس آ گیا تو 13 کو جا کر بھی رمی کر سکتا ہے. جیسے ماشاءاللہ میرے لیے سنت نے پچھلے سال کی تھی، اس بار بھی ہم گئے الحمدللہ، ہم نے 13 کی رمی کی جا کے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تھا، نہ کہ طائف جانا چاہیے تھا. تو اب بات یہ کہ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ 1 گھنٹے کا ٹریول کر کے گئے تو کیا واپس آنے پہ احرام باندھنا پڑے گا، اور وہ بغیر احرام کے آ جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں وہی ہے کہ علم سے دوری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر دم ہو جاتا ہے. مجھے بھی وہاں مسائل آتے تھے تو میں مفتی علی اصغر صاحب کو بھیج دیتا تھا، لیکن ایسا لگا کہ بعض کمپلیکیشنز تھیں اور کچھ نئے ایشوز آئے تو ہیں اس بار. وہ نئے ایشوز تو دیکھیں ایسا وہ معاملات جو ہے نا، وہ وہاں ہوتا کیا ہے نارملی کہ خیمے کے اندر کوئی ایک بندہ نیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی وہ فتویٰ مل گیا ہے ہمیں، صبح رمی ہو سکتی ہے. اب صبح رمی ہو سکتی ہے 11 اور 12 کی، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا جب وہ سوال کر لیا اور 4 لوگ جا بھی رہے رمی کرنے، تو پھر انسان کنفیوز ہو جائے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی اجازت مل گئی ہوگی. تو بھائی آپ جب ایک تربیت لے کر گئے ہیں، ہم فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں، تو ہماری رمی کا وقت ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہی ہوگا. تو ہمیں بھی بھرمار تھی نا سوالات کی کہ یار وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ اب یہ سب کی سننی ہے اور پھر کنفیوز بھی ہونا ہے. تو یہ والی کھچڑی پکتی رہتی ہے خیموں کے اندر. نہیں یار لگتا ہے اس بار اجازت ہو گئی ہے. بھائی ویسے ہی رش نہیں تھا. یعنی میں وہ آدمی ہوں جو پوری دنیا کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ نے صبح 10 کی رمی جو ہے نا دیر سے کرنی ہے. اس بار میں نے بھی صبح جلدی جا کے رمی کر لی کیونکہ رش ہی نہیں تھا، تو ہو گئی رمی. لیکن بندہ کنفیوز ہوتا ہے بعض اوقات کہ بھائی کس وقت کون سا کام کرنا ہے. مینا سے اس پر ڈائریکٹ رمی کے لیے بھی لوگ گئے ہیں تو ان کو اتنی دقت نہیں ہوئی ہے. آپ کو پبلک اتنی نہیں تھی. ہاں پبلک ہی نہیں تھی، تو وہ ہمیں اندازہ ہی تھا کہ اس بار رش ہوگا ہی نہیں. اچھا اب سب سے اچھا ایک اور فائدہ کیا ہو گیا ہے کہ آپ ہر چیز کو لائیو دیکھ سکتے ہیں. ہم تو کیا کرتے تھے، رمی کرنے جا رہا تو یوٹیوب پہ انہوں نے اپنا ایک چینل دیا ہوا ہوتا ہے، اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے. تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں کتنا رش ہے. یار رش تو نہیں ہے، چلو چلتے ہیں. اچھا طواف زیارہ کرنا ہے تو کعبہ شریف طواف لائیو آ رہا ہوتا ہے، تو سب موبائل پر ہے. تو جو صحیح کا کیا پوزیشن ہے لائیو دیکھ لو.
تو اب اتنا آسان ہو یہ گئی. اتنا آسان ہو گیا کہ سب نے ایک ہی ٹائم پہ لائیو دیکھ لیا کہ رش نہیں ہے اور سبھی چل پڑے نا کہ رش نہیں ہے. وہ پہنچے تو پتا چلے گا اب لائیو یہ ہے کہ رش ہی رش ہے. یہ تو دیکھیں کعبہ شریف کے طواف کے حوالے سے تو مشہور یہی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کو خالی ملے گا اور تھوڑی دیر بعد کوئی بڑا گروپ آ گیا, رش ہو گیا تو وہ تو ہو جائے گا. یہ تو پلس مائنس چلتا رہے گا. جمرات کے حوالے سے ایک بات ضرور میں عرض کروں گا, خیر اب تو یہ حج کے دنوں میں زیادہ اچھا رہے گا بتانا, اچھا لگتا ہے لوگوں کی حج کی باتیں کریں کہ جمرات میں اگر رش بھی ہے نا, سب اگر فل رش بھی ہے تو یہ ذہن بنا لے کہ ہر حاجی کو 15 سیکنڈ چاہیے میکسیمم. یہ جتنے ہیں نا یہ اگلے 20 سیکنڈ بعد فارغ ہو جائیں گے, آپ رک جائیں. طواف تو 7 چکر کے بعد نکلیں گے تو رش کم ہوگا نا. یہ جتنے بھی ہیں سب نے 7 کنکر مارنا ہے. ہم جب رش میں پہنچے ہیں اور 1 منٹ بھی نہیں لگی, یہ 1 سے 1.5 منٹ کے بعد ہم اس جگہ پر کھڑے ہوتے جو سامنے جمرات. بالکل ایسا ہے, بالکل. اگر آپ اس رش کو دیکھ کر خود بھی اس رش میں گھسنے کی کریں نہ کریں, آپ صرف رک جائیں, یہ سارے کے پورا ریلا واپس آ جائے گا. اس کے بعد آپ چلے جائیں. 20 سیکنڈ سے بڑا کام ہی نہیں, 7 کنکر کتنی دیر میں لگتے ہیں. تو یہ اگر مائنڈ میں پتا ہو کہ کام کتنی دیر کا ہے, پھر آپ ایزی ہیں, ایزی رہیں انشاءاللہ. خیر چلیں, اللہ پاک آپ کو اور مجھے آتے سال حج کی سعادت عطا فرمائے. آمین. اور جب حج کا وقت آئے گا تو حج بھی کریں. اس دوران کاش بار بار آمین مکہ مدینہ دیکھنا نصیب ہو, عمرے کی سعادتیں نصیب ہوں, زیارات نصیب ہوں. ماشاءاللہ زیارتوں کے لیے بھی لوگ جاتے رہے اور خوب زیارتوں سے بھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کی ہیں. ایک سے ایک وہاں زیارتیں ہیں اور خود ذرہ ذرہ زیارت ہے, ذرہ ذرہ زیارت ہے. ذرے ذرے میں چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. اللہ پاک عافیت دے. بارشیں بھی ابھی بھی ہیں اور جہاں جہاں بارشوں کی وجہ سے پریشانیاں تباہیاں آ رہی ہیں, اللہ سب جگہ عافیت 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 دے, آگے بھی عافیت دے, دنیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ میں عافیت عطا فرمائے. اور جہاں جہاں گرمی اور دیگر مسائل پیدا ہوئے, اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر خاص لطف و کرم فرمائے. اللہ پاک کی اس سے دعا ہے ہم سب کو اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے قارعہ